السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک عالم دین تھا، تو وہ کسی جگہ سے گزر رہا تھا، تو راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی۔ تو وہ بڑھیا سے پوچھتا ہے کہ اماں جان، کچھ خدا کا بھی عطا پتہ ہے یا صرف چرخے کاٹتی رہتی ہے؟ تو بڑھیا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگی بیٹا میں نے چرخے سے ہی سب کچھ پا لیا ہے۔ وہ عالم دین بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے اماں جان، یہ چرخے کا فلسفہ کہاں سے آیا؟ کیسے آپ نے چرخے سے سمجھ لیا؟ تو بڑھیا فرمانے لگے بیٹا جو پوچھنا ہے پوچھو، میں جواب دیتی ہوں۔ تو وہ عالم دین پوچھنے لگے کہ اماں جان بتاؤ خدا ہے؟ تو فرمانے لگی کہ ہاں خدا ہے، ہمہ وقت ہر لمحے اور ہر گھڑی خدا موجود ہے۔ تو اس عالم دین نے سوال کیا اماں جان آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمان لگی بیٹا یہ جو میں چرخہ چلا رہی ہوں، جب تک چلاتی رہوں گی لگاتار چلتا رہے گا، اور جب چھوڑ دوں گی تب رک جائے گا، چلے گا نہیں۔ بیٹا یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنا بڑا نظام ہے، جب یہ چھوٹا سا چرخہ خود بخود نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو وہ عالم دین بڑے حیران ہوئے، بڑے متجسس ہوئے اور اگلا سوال کر دیا اماں جان پھر آپ یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ کائنات کا ایک رب ہے یا دو رب ہے؟ تو بڑھیا فرمان لگی بیٹا میں نے تجھے پہلے بتایا ہے کہ میں چرخے سے یہ جواب دوں گی کہ اس کائنات کا بھی ایک ہی رب ہے۔ تو وہ عالم دین پھر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اماں جان اس فلسفے کو چرخے سے آپ کس طرح ثابت کر سکتی ہیں؟ تو وہ بڑھیا فرمان لگی بیٹا یہ جو چرخہ ہے نا اس کو میں اکیلی چلا رہی ہوں اور یہ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر کوئی ایک اور آ جائے گا نا تو وہ یا تو میری مخالفت کرے گا یا میری مرضی کے مطابق چلائے گا، اور اگر میری مرضی کے مطابق چلائے گا تو چرخے کی رفتار تیز ہو جائے گی اور مقصودہ سود میں حاصل نہیں کر سکوں۔ اور بیٹا اگر کوئی وہ میری مخالفت کرنا شروع کر دے وہ دوسرا بندہ، تو بیٹا پھر یہ چرخہ چلے گا نہیں بلکہ چلنے کی بجائے ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ میں اس کو اگر ایک طرف پھیروں گی تو وہ دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کرے گا۔ بیٹا اسی طرح کائنات کا نظام ہے، اگر رب کی اگر کوئی موافقت کرے، اگر کوئی دوسرا رب ہوتا اور وہ پہلے رب کی مرضی کے مطابق کائنات کو چلاتا تو یہ کائنات میں دن اور رات کا تعین نہ رہتا، یہ سورج اور چاند کی گردش قائم و دائم نہ رہتی، یہ مرنے اور زندگی کا جو مرحلہ ہے یہ قائم و دائم نہیں رہتے۔ اور بیٹا اگر کوئی دوسرا رب ہوتا اور وہ پہلے رب کی مخالفت کرتا تو بیٹا یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہوتا اور چرخے کی طرح ٹوٹ جاتا۔ تو بیٹا یہی دلیل ہے کہ کائنات میں ایک ہی رب ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہمیں ملحد ہونے سے بچاتا ہے، ہمیں ایسے نظریات اور ایسے افکار سے بچاتا ہے جو ہمیں حالت کفر تک لے جاتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے ذرا غور کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسانی عقل میں نہ آ سکتی ہو۔ سب کچھ آ سکتا ہے اور سب کچھ انسانی عقل میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو اللہ رب العزت کی محبت میں دھکیل دیتا ہے تو پھر رب وہ راز منکشف کرتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں تمہیں رب کے وجود ہونے کا احساس ہوتا ہے۔